اور یہ سب یہ فرمائیے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو سفارتی تعلقات ہیں پچھلے چند دنوں میں اس میں کچھ سردمہری اور دوری کا ایک جو ہے وہ ایک شائبہ سا نظر آ رہا ہے. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ دو تین مختلف وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ویسے سعودی عرب پاکستان سے تعلقات خراب کرنا نہیں چاہتا، نہ پاکستان سعودی عرب سے تعلقات خراب کرنا چاہتا ہے، جو بیسک اسٹیبلشمنٹ کی بات. لیکن پاکستان میں کچھ ریسنٹ گورنمنٹ کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے آ گئے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس بیٹر کہ ہمارے سعودی عرب سے تعلقات خراب ہو جائیں. ہاں، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ٹلٹ جو ہے ایران کی طرف ہے، اور وہ اس کے اوپر بہت آبویس لوگ ہیں، سب کو پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ شروع دن سے ہی سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمیشہ سے رہے ہیں، ہمیشہ سے اچھے رہے ہیں، ٹیسٹڈ فرینڈ ہیں. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنی مدد جو ہے سعودی عرب نے پاکستان کی ہے، پاکستان نے تو نہیں کی، دنیا کے کسی اور ملک نے کبھی نہیں کی. سعودی تو بہت سخت ناراض تھے اس بات پہ. جس وقت یمن کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ فوج بھیجیں، تو پاکستان میں نواز شریف صاحب ہوتے تھے، تو انہوں نے جو ہے پاکستان کی نہیں سب سے زیادہ فضول حرکت یہ کی تھی کہ اس کو پارلیمنٹ میں ڈیسائیڈ کرنا، جو کہ اسٹیٹ سیکرٹ چیزیں ہوتی ہیں، اس کو پارلیمنٹ میں بات دوڑائی، اس کے لوگوں نے تقریریں کی، فلاں کیا، یہ کہ جس کا جو چاہے غبار نکالا، ایک کنٹروورسی پیدا ہو گئی. بیسیکلی کچھ ان کا مقصد کچھ اور تھا نواز شریف صاحب کا. اس کے بعد اب ریسنٹلی جو آیا تو ان کے پیچھے بھی وہ سیاستدانوں کے پیچھے بھی کچھ لوگ ایسے ہی ہیں کہ جو یہی چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو. اور لیکن وہ اس طرح کی کیفیت جو ہے مجھے نہیں نظر آتی کہ بن سکے گی کبھی بھی. اس کی دو تین وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ آپ کو مکمل طور پہ سپورٹ کرے گا ویسے جیسے سعودی عرب کا، تو یہ بہت بڑی بھول ہے پاکستان کی. میں آپ کو ایک بڑی اہم ترین بات آپ کو بتاتا ہوں. ہم کہتے ہیں ہم الائس سے اپنا اونچی اور سے ڈیپ ہے. 71 وار کے جو پیپرز جو شائع کیے ہیں امریکہ نے دوبارہ، بڑے حیران کن ہیں. وہ کہتے یہ ہیں کہ جس وقت اندرا گاندھی نومبر میں ملنے آئی ہے اور اس نے دورہ کیا ہے، تو اس پہ کسنجر کا نوٹ ہے، اور کسنجر کا نوٹ یہ ہے کہ انڈینز آر اینی ویز باسٹرڈس. یہ فکرے میں لکھے ہوئے سنا، یہ ڈی کلاسیفائی ہوئے ہیں، ڈی کلاسیفائی جو ٹھیک. اینڈ دس بچ ول گو ٹو انڈیا and will certainly not tell that we have not given her the warm reception. یہ چاہے گی جو بچ کا لفظ استعمال ہے، اور یہ معنی بتائے گی کہ ہم نے اس کو کوئی وارم ریسیپشن نہیں دی. in despair she will start the war. کہ مایوسی میں یہ جنگ چھیڑ دی. لیکن ہم نے اس کو کہا کہ جنگ مت کرو. امریکہ کو خطرہ یہ تھا کہ مشرقی پاکستان چلا گیا یا مغربی پاکستان چلا گیا تو یہ روس کے انڈر آ جائے گا سارا علاقہ، اور ہماری چھٹی ہو جائے گی وہاں سے. اور جولائی میں کسنجر چائنا جا چکا تھا پاکستان کے طیارے میں بیٹھ کے، ان کے اندر چلی تھی. اور فروری میں وہاں پر نکسن نے جانا تھا ملاقات کے لیے، موضوع تک ملاقات. کہتا ہم نے سب سے پہلے چین کو فون کیا، ہم نے کہا کہ اپنے کچھ فوجی جو ہیں یہ بنگلہ دیش کی سرحد کے اوپر کھڑا کر دے، آل ڈاکومنٹڈ چیز ہے، تاکہ انڈیا کو احساس ہو، سارا کو سلگری کوریڈور پہ کھڑا کر دو اور یہ وار کی طرف نہ جائے. پھر ہم مسئلہ حل کرانے دیں، بنگالیوں کا کیا ہوتا ہے ان کو علیحدہ کرنا. اور اپنا ہم نے فلیٹ روانہ کر دیا بحر اوقیانوس کی طرف تاکہ وہاں خلیج پہنچ جائے. ٹھیک. اس دوران وار شروع ہو چکی تو ہم نے بریزنیف کو فون کیا کہ وار نہ کرے. ہاٹ لائن پہ، ہاٹ لائن تھی، بریزنیف ڈیڈنٹ رسپونڈ. تو اس کے بعد بنگلہ دیش پاکستانی فوج نے سرنڈر کر دیا. اسی 5-6 دن کے اندر سب ختم ہو گیا تھا. جس وقت تو سرنڈر ہوا ہے تو ٹو اور اٹر سرپرائز ہمارے لیے سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ چائنا نے روس کے انفلوئنس کی وجہ سے 1 انچ اپنی فوج موو نہیں کی سلگری کوریڈور. ٹھیک. دوسری بات اس نے یہ کی کہ پھر ہم نے کہا کہ اب تو مغربی پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے. تو اندرا گاندھی یہاں کر رہی تھی، تو ہم نے انڈین ایمبیسڈر کو کہا صبح 7 بجے کی میٹنگ کے بعد، 7 بجے میٹنگ ہوتی ہے، کہ بند کرو، سیز فائر کرو. تو اگلے دن جب 7 بجے میٹنگ ہوئی، وہاں رات کا وقت تھا، پورا دن گزر چکا تھا، تو جنگ جاری تھی یہاں پر. اور انڈیا ہیز ڈیسائیڈڈ کہ ہم افغانستان تک پہنچ جائیں. افغانستان میں روس کا انفلوئنس موجود ہے، یہ ایک بفر زون بن جائے گا ہمارا. کہتے پھر ہم نے اردن اور ایران میں جتنے اڈے تھے وہاں سے ہم نے
اسلحہ لوڈ کیا، جہاز پہ رکھا، اور امریکہ میں ہم نے الرٹ کر کے اسلحہ لوڈ کر کے سارے جہازوں کی ایک ویڈیو انڈین ایمبیسڈر کو پہنچائی کہ اگر صبح تک جنگ بند نہ ہوئی اور ویسٹ پاکستان جو ہے اس کو سے پیچھے نہ ہٹے تو ہم جو ہیں آپ اسلحہ پاکستان پہنچ جائے گا، پھر تم جانو. اس سینیریو کے اندر چائنا کا سارا انٹرسٹ ہے وہ سی پیک کے ساتھ موجودہ سینیریو جو ہے. ٹھیک. اور ایک اور چیز جو کہ اس وقت انٹیلیجنس سورسز کے اندر چلی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ چائنا کے خلاف امریکہ پہنچ چکا ہوا ہے، انہوں نے انڈو پیسفک کمانڈ بنا دیا ہے، 3,75,000 افواج وہاں پہنچ چکی ہیں، 3 بحری بیڑے پہنچ رہے ہیں. چائنا چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ براہ راست امریکہ لڑے نہ، یہ لڑائی جو ہے یہ مسلمانوں کی امریکہ کے ساتھ دوبارہ ہو جائے. تو اس کے لیے ایک بڑا پرٹیکولر قسم کا انہوں نے ایک پیکج بنایا جو انٹیلیجنس رپورٹ ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اور اس پیکج پہ 1 سال سے کام ہو رہا تھا کہ ترکی، ملائیشیا اور پاکستان ایک اس طرف ان کو ملا کے سب سے پہلے ان کا یکساں قسم کا نظام بنایا جائے. یہاں بھی صدارتی آ جائے، وہاں آ چکا صدارتی، پھر اس کے بعد ان کی یکساں نظام تعلیم بلٹ اپ کیا جائے، پھر اس کے بعد یکساں ڈیفنس اور کرنسی ملا کے ایک خلافت نئی بنائی جائے مسلمانوں کو، تاکہ ایک مسلمان اس خلافت کے ڈیفنس کے لیے امریکہ سے جا کے لڑے اور ایک ان میں تینوں میں سے کوئی خلیفہ بن جائے. بہت بڑا گریٹر پلان ہے. اس سے پہلے جو تھا جب افغان فوج تھی اس وقت یہ آج کل اس کے اوپر مختلف رپورٹس ہیں، لیکن دیکھیں نا اس سے اوپر سعودی عرب ناراض ہوا. آپ کو پتا ناراض کس بات پہ ہوا تھا؟ جی جی کہ جس وقت انہوں نے بیٹھ کے وہاں ہاں کر دی ان کا ہم ملائیشیا جائیں گے، اب سعودی عرب کو کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ سارا یہی ہے کہ ایک اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا ایک بلاک بنایا جا رہا ہے. یعنی آپ جس وقت بنا رہے ہیں تو آپ سعودی عرب کو شامل کرو، آپ جا کے کیوں نہیں آئے گا؟ اب او ایس سی جب ہوگی، او ایس سی کے مقابلے میں کیوں آپ آتا؟ او ایس سی میں سعودی عرب تو نہیں ہے، باقی لوگ بھی تو ہیں، سارے ممالک بھی ہیں. او ایس سی اگر صحیح نہیں کام کرتی تو ایک سعودی عرب ہے نا، باقی 56 کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی اتنے قابل مذمت لوگ ہیں. ای سی او اگر نہیں کام کر رہی تو اس کے اندر 10 ممالک ہیں، تو ایک صرف اکیلا ایران تو اس کا نہیں ہے، باقی 9 کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ بالکل جھوٹ بات ہے کہ وہ ایسی نہیں کر رہی ہے. شام منظور بیسیکلی ایک عجیب و غریب کھچڑی اس پورے علاقے میں بن رہی ہے اور بنے گی اور بہت بری طرح کی بنے گی. اور یہ کھچڑی بنانا چاہتا ہے امریکہ، کیونکہ جتنی کھچڑی بنے گی اتنا سی پیک لیٹ ہوگا، جتنا سی پیک لیٹ ہوگا اتنا چائنیز اکانومی سٹینڈرڈ ہوگی، جتنا چائنیز اکانومی سٹینڈرڈ ہوگی اس کا ستیہ ناش کرتے رہیں. ٹھیک ہے ناظرین، اسلامی ممالک کے جو بلاک بننے کی بات ہو رہی ہے، اس حوالے سے بانی تنظیم اسلامی محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک رائے دی تھی. آئیے اس کا بھی ایک شارٹ کلپ دیکھتے ہیں. کوئی شخص یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اب حالات کا کیا رخ ہوگا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے قرآن مجید میں مستقبل کے بارے میں خود حضور سے کہلوایا گیا، وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. لوگوں مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس بات کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا ہے یا دور ہے. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے اللہ کچھ اور مہلت دے دے تمہیں اور کچھ اور آزمائش جو ہے اس کے لیے تمہارے لیے کوئی اور مہلت عطا فرما دے، ہو سکتا ہے. تو میں بھی کسی دعوے سے نہیں کہہ رہا، لیکن 2 امکانات ہیں. امکان نمبر 1 کیا ہے؟ ابھی عالم اسلام کا ایک سالڈ بلاک ہے جو یہودی ورلڈ آرڈر کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے. میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. اگرچہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ایک ایک کر کے ان کے حصے بکھرے کر کے تیا پانچا کرو. ابھی وہ بلاک کون سا ہے؟ ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے اور روسی ترکستان سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں ہیں. یہ ایک سالڈ بلاک ہے. یہ عجمی مسلمان ہے، عربی نہیں. عربی گئے، یہ نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی، محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جن کو مل گیا. لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم. اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے. اور یہ بات ہو چکی ہے 13ویں صدی عیسوی میں. 1258 میں جب سقوط بغداد ہوا ہے، عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی، معزول کر دیے گئے. اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی؟ ترکوں کے ہاتھ میں.
ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے، وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ، دی گریٹ آٹومان امپائر اس صدی کے آغاز تک قائم تھی. اس صدی میں عجیب عجیب معجزے ہوئے ہیں. گریٹ آٹومان امپائر جو 3 بر اعظموں پر محیط، نام و نشان ختم. دی گریٹ یو ایس ایس آر، نام و نشان ختم. اب تو روس صاحب ایک ملک کی حیثیت سے رہ گئے. یہ اس صدی میں دو اور وقت نہیں ہے میں اور آپ کو کیا بتاؤں. اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب عجوبے ہوئے ہیں. بڑی بڑی 2 عظیم جنگیں ہو چکی ہیں، تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے، دور نہیں ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمۃ العظمی، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوسنیا سے ہو چکا ہے. بہرحال اس وقت جو میں کہہ رہا تھا، ورنہ میرے پاس تو یعنی یہ کہ درد دل کہنے کے لیے وقت نہیں ہے، مجھے اپنی بات کو محدود کرنا پڑ رہا ہے. لیکن میں اب آ رہا ہوں اصل موضوع کی طرف، کہ ایک امکان تو یہ ہے کہ اس بلاک میں اسلام کا احیاء ہو، اور اس کے لیے کچھ نویدیں بھی موجود ہیں احادیث نبویہ میں. وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شعر، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. حدیث میں آتا ہے یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطانہ، مشرق سے فوجیں نکلیں گی کہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گی، اور یہ ہوں گے حضرت فاطمہ کی نسل ہی سے رضی اللہ تعالی عنہا. لیکن عالم عرب کے اندر پھر ایک طاقت بن کر ابھریں گے، باطل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں گے. لیکن ان کو مدد آئے گی 2 طرف سے، ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے، ایک آسمانی مدد آئے گی. عیسیٰ ابن مریم کا نزول، حضرت مسیح علیہ السلام جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے نازل ہوں گے، اور در حقیقت ان 2 مددوں کے نتیجے میں پھر یہود کا قلع قمع ہوگا، اور یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ بن کر رہے گا، عظیم تر قبرستان بن کر رہے گا. اس کی بڑی واضح حدیثیں موجود ہیں، اس کی بڑی تفصیلی خبریں موجود ہیں. یہ احادیث کی کتب کے اندر بدقسمتی سے ہماری اس کی طرف توجہ نہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، یخرج من خراسان رایات سود، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، نوٹ کیجئے گا، نہیں ترمذی شریف کی روایت ہے. یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا. اور خراسان حضور کے زمانے میں آج کے افغانستان کا نام تھا. اتنا خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے، اس کی مقدار بھی کم نہیں ہے. یہاں سے خیر برآمد ہوگا. اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ کر لیجئے، یہ پاکستان، بچا کھچا پاکستان، what remains of پاکستان، یہ اصل میں ہے کیا؟ مولانا بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے، یہ 313 نہیں تھے، اسلام تھا. اسی طرح نوٹ کیجئے، پاکستان نہیں ہے، 4 صدیوں کی تجدیدی مساعی کا حاصل ہے. آپ نے کبھی نوٹ کیا ختم نبوت کے بعد اب سب سے اونچا منصب کس کا ہے؟ مجددین. سنن ابی داؤد کی روایت، ان اللہ یبعث فی هذه الامہ علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینہا. اور نوٹ کیجئے کوئی بات ہے، 1000 برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے. جیسے ہی دوسرا 1000 سال شروع ہوا، الف ثانی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہاں تھا؟ صنم خانہ ہند میں. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی آرات. وہ پھر 12ویں صدی کا مجدد اعظم امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، اس کے خون کا امین اور اس کے ساتھ کے شہداء کے خون کا امین، ان کے جسموں کا امین آپ کا خطہ ہزارہ، آپ کا خطہ سوات، اس میں ان کی جانیں ہیں جو دی گئی ہیں. اور وہ نہایت میں آپ سے عرض کر دوں، دور صحابہ کے بعد اتنا خالص اسلامی جہاد پوری مسلمان تاریخ میں نہیں ملے گا جتنا وہ تحریک شہیدین کا تھا. 14ویں صدی ہجری میں شیخ الہند جیسا مجاہد اعظم کہ انگریز نے گرفتار کر کے قید بھی کیا ہے، تو کہاں؟ ہندوستان میں نہیں، کہاں؟
जजीरा साइरस, क्या नाम था, माल्टा, जजीरा माल्टा बहरा रूम में इकबाल के नफस से है लाले की आग तेज, ऐसे गजल सरा को चमन से निकाल दो। कहीं हिंदुस्तान की किसी जेल में हुआ तो शायद इसके नफस की गर्मी ही से कोई हरारत पैदा हो जाए। और उसी सदी में 14वीं सदी हिजरी में इकबाल जैसा मुफक्किर, उसी 14वीं सदी हिजरी में मौदूदी जैसा मुसन्निफ, उसी 14वीं सदी हिजरी में मौलाना इलियास जैसा मुबल्लिग रहमहुमुल्लाह, अजीम शख्सियतें आज पूरे आलम इस्लाम में आपको तबलीगी दोस्त मिलेंगे। ये कहां से शुरू हुई तहरीक? दिल्ली की एक छोटी सी मस्जिद से। वो मस्जिद बंगले वाली अब तो बड़ी आलीशान हो गई है, जब वहां शुरू हुआ था काम बड़ी छोटी सी मस्जिद। ये सारे काम यहां क्यों हुए? पूरा आलम इस्लाम आजाद हुआ, कहीं नारा इस्लाम का नहीं लगा, कहीं अरब कौमियत पर, कहीं किसी और असबियत पर तहरीकें चली हैं। सिर्फ तहरीक पाकिस्तान थी कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई सबब है कि यहां करारदाद मकासिद पास हुई, हाकिमियत अल्लाह की है कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। ये सारा माजी सामने रखिए और हुजूर की दी हुई पेशन गोइयों का मुस्तकबिल सामने रखिए। इन दोनों से साबित होता है इस खित्ते अर्जी से कुछ होना है। जी अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने हेनरी किसिंजर का मोहतरम ने ओलिया मकबूल जान साहब ने जो गुफ्तगू की है उसके पहला हिस्सा, दूसरा हिस्से से नहीं, पहले हिस्से से वो बिल्कुल मुख्तलिफ बात लिखता है। वो कहता है, साफ कहता है कि ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग करने में की रोल हमारा था, अमेरिका ने की रोल अदा किया था ईस्ट पाकिस्तान को अलग करके। सोवियत यूनियन को तो हमने आगे किया था, सोवियत यूनियन ने फ्रंट पे आके काम किया था। असल में ये ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग करना अमेरिका का रोल था। ये हेनरी किसिंजर ने एक जगह लिखा, मैं उसको दे सकता हूँ। अलबत्ता ये जब ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, जब पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया और इंदिरा गांधी की नीयत हुई कि अब वेस्ट पाकिस्तान की तरफ, तब वो बात बिल्कुल उस तरह लिखता है जिस तरह ये उसने लिखा है किताब में जी, लेकिन सीक्रेट पेपर में सीक्रेट हाथ का लिखा हुआ है। ठीक कि ये बास्टर्ड असल तो वो होंगे ना, हाथ का लिखा हुआ जो उन्होंने डॉक्यूमेंट रिलीज किए हैं ना, वो तो आप टाइप करें ना जाके, तो आप आर्काइव्स पे चले जाएं तो आपको आर्काइव में आपको डॉक्यूमेंट में 12 डॉक्यूमेंट्स हैं टोटल जो रिलीज किए हैं। उसके अंदर उसके साइड पे ये जो लिखा है ना, दिस बास्टर्ड एंड ये फला फला, ये सारा उसके किसिंजर के हाथ का लिखा हुआ। दूसरी बात ये है कि जब ये इमरान खान को रोका गया था और इमरान खान रुक मलेशिया जाने से इमरान खान रुक गया था और बड़ा गलत किया था रुक कर, मेरी नुक्ता नज़र में। ये उस वक्त सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का मामला तय हुआ था कि तुम अब रुक जाओ, ना जाओ, मैं OIC का इजलास बुलवाऊंगा और आप कश्मीर इशू पे और आप कहता है मजम्मत कर दूंगा। असल में हुआ ये है कि पाकिस्तान ने उसको अपना वादा याद दिलाया है कि आपने वादा किया था। और देखिए जद्दा में है वो OIC का हेडक्वार्टर है, वहां से इशू होगा। पाकिस्तान के बार बार कहने के बावजूद वो नहीं टला, बल्कि उल्टा ये कह दिया कि हमारे पैसे वापस करो। मैं समझता हूँ इसमें सऊदी अरब का कोई अच्छा तासुर बिल्कुल सामने नहीं आया। आम शरीफ आदमी भी ये काम नहीं करता कि अगर किसी ने उससे कर्ज लिया हो तो उससे ज़रा कोई झगड़ा हो तो जल्दी से कह दे मेरे पैसे वापस करो। वो आती है, नौबत को पोजीशन बनती है, लेकिन आम आखिरी स्टेज होती है ये तो। दूसरी बात ये है कि असल में जो बात नज़र आती है, जो सबसे ज़्यादा मुसलमानों के लिए, उम्मत मुसलमान के लिए जो सबसे डैमेजिंग बात है, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि सऊदी अरब के निस्बत साफ बात है, उनके नज़दीक सिर्फ ये प्रेफरेंस है, ये अवलीन तरजीह है, सिर्फ यही मकसद है हमारा तख्त महफूज है। जहन्नम में जाए सारी दुनिया, जहन्नम में जाए उम्मत मुसलमान, जहन्नम में जाए सब कुछ, हमारा महफूज रहना चाहिए। और उन्हें जो अगरचे गैर मुस्तनद तरीके से बात खबरें आई हैं, लेकिन उसमें जो उन्होंने पाकिस्तान को शराइत दी हैं कि अगर हमारे साथ दोस्ती रखनी है तो उसमें साफ साफ ये बात नज़र आती है कि अगर आपने हमारा ताउन रखना है तो जिस तरह तुम पहले अमेरिका के ताबेदार थे, उसके बल्कि ताबे फरमान का लफ्ज़ होना चाहिए, तो उस तरह बन जाओ। यानी मुंह से नहीं ये कहा, जो शराइत सामने रखी हैं, जो बातें सामने रखी हैं, तो उसे कहा है कि चाइना के निकलो उसमें से ग्रुप से और फौरी तौर पर अमेरिका के आगे जैसे। और ये मकबूल जान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि चाइना जो है कभी भी इतना अच्छा दोस्त पाकिस्तान का नहीं बन सकता जितना सऊदीया है।
تو یہ سعودیہ کی بڑھتی ہوئی جو تابعداری امریکہ کی ہے یہ کس انداز میں اتنی نقصان دہ ہے؟ کیا پاکستان اس بات پہ پوری طرح اتفاق نہیں کرتا؟ کیونکہ سعودی عرب کی دوستی پاکستان سے، انہوں نے تو ایک مثال بھی دی ہے نا 1971 سے، میں اس کے حوالے سے کہ چائنا نے بالکل کوئی مدد نہیں کی سعودی عرب کی دوستی، اور دوستی صرف سعودی عرب کی نہیں، سعودی حکمرانوں کی دوستی اور دوستی صرف اپنے تحت سے ہے، کسی سے نہیں ہے، نہ پاکستان سے ہے نہ امریکہ سے۔ جو ان کے تحت کا حفاظت کرے گا وہ ان کا دوست ہے۔ 71 کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 71 میں انڈیا نے بنگلہ دیش میں حملہ نہیں، ایسٹ پاکستان میں حملہ نہیں کیا تھا۔ تو میں بڑے مستند ذرائع سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ چائنا کی دھمکی پہ نہیں کیا گیا تھا، کہ اس نے کہا تم نے جو کرنا ہے ویسٹ پاکستان کے ساتھ جنگ کرو، ایسٹ پاکستان کی طرف نہ دیکھنا۔ یہ چائنا کی دھمکی پر انڈیا نہیں گیا تھا، ادھر الاؤ کر دیا تھا، ویسٹ پاکستان میں الاؤ کر دیا تھا، ادھر الاؤ نہیں کر دیتے تھے۔ ادھر تو مسئلہ یہ تھا کہ حماقت تو ہم نے کی تھی، حملہ تو ہم نے کیا تھا انڈیا پر، انڈیا نے کہا ہم پہ حملہ کیا ہے۔ یہ ویسٹ پاکستان سے کس نے حملہ کیا؟ مجبور کیا گیا تھا ہماری کچھ مذہبی جماعتوں نے یا یہاں کو، کہ تم تو کہتے تھے کہ ایسٹ پاکستان کا جو ہوگا تحفظ وہ ویسٹ پاکستان سے ہوگا، اب ایسٹ پاکستان سے پر حملہ ہو، اور وہ ایسٹ پاکستان پر انہوں نے کھلم کھلا حملہ نہیں کیا ہوا تھا۔ وہ کیا تھی ان کی مکتی باہنی، اس کے ذریعے ہوتا، کوئی بمبارمنٹ نہیں ہو رہی تھی، کوئی کچھ نہیں ہو رہا تھا، مکتی باہنی اندر داخل کی ہوئی تھی اور وہ پاکستان کے خلاف تخریبی کارروائیاں کر رہی تھی۔ کوئی کھلم کھلا حماقت ہم نے کی، ہم نے ویسٹ پاکستان سے حملہ کر دیا، اس کو موقع مل گیا۔ پہلا کام اس نے پہلے دن کیا، آج تک مجھے یاد ہے، مجھے وہ نقشہ بھی یاد ہے، پہلے دن انہوں نے یہ کام کیا کہ ڈھاکہ کے ایئرپورٹ صاف کر دیا انڈین ایئر فورس نے، وگرنہ اس سے پہلے انہوں نے کوئی ایئر فورس استعمال نہیں کی تھی جب تک ہم نے یہاں سے حملہ نہیں کیا غالباً 3 دسمبر کو۔ تو اصل حماقت تو ہماری تھی، اس میں امریکہ کیا کرتا ہے، اور امریکہ بالکل ساتھی تھا۔ اس وقت جو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ رشیا اس معاملے میں متحد تھے کہ وہ ایسٹ پاکستان کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور ویسٹ پاکستان کو ہر قیمت پہ امریکہ رکھنا چاہتا تھا۔ امریکہ ویسٹ پاکستان کو اس لیے رکھنا چاہتا تھا روس کے حوالے، اس وقت تک تو سوویت یونین تھا نا، اسی لیے اس نے دھمکی دی تھی۔ اور اندرا گاندھی کے الفاظ مجھے آج تک یاد ہے، میں نے اپنے کانوں سے ریڈیو سے سنے تھے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایک وزیر اعظم نے ایسے الفاظ کہہ دیے کہ ہمیں ویسٹ پاکستان پر قبضہ کرنے سے روک دیا گیا ہے، یہ اس نے خود کہے تھے اور میں نے اپنے کانوں سے سنے تھے کہ ہمیں روک دیا گیا۔ اور وہ امریکہ کی وہ دھمکی تھی جو محترم نے بیان کیا کہ وہ ویسٹ پاکستان پر نہیں چاہتے تھے، ایسٹ پاکستان پہ امریکہ چاہتا تھا، اور امریکہ نے کروایا ایسٹ پاکستان کو الگ۔ دیکھیں 2-3 چیزیں، ایک تو یہ ہے نا کہ ہم بایوگرافیز اور اس سے دیکھتے ہیں، یہ بڑی عجیب و غریب بایوگرافیز ہماری 80% جو ہے نا بایوگرافیز بیانات ہیں اور گراؤنڈ ریالٹی تھوڑی ڈیفرنٹ ہے۔ 80% جھوٹ ہے۔ ہمارے اپنے جو لوگ لکھتے ہیں نا ساری زندگی اسی نظام کا حصہ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد بایوگرافی لکھ کے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا، اور راز وہ اسی کو ہم کہتے ہیں ویری ایتھینٹیکیٹڈ، یعنی جس شخص کا کردار یہ رہا ہو کہ پارٹ آف دا سسٹم رہا ہو، جھوٹ بولتا رہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چائنیز جہاں پر بھی گئے ہیں انہوں نے ان کی اس اکانومی کے اوپر، میں اس کا چائنا کا اس وقت اس کے نہ خلاف ہوں نہ اس کا ڈیفینڈ کرنا، تو میں ریالٹی بیان کر رہا ہوں۔ آپ فار ایسٹ میں چلے جائیں، چائنیز نے ہر اکانومی کے اوپر اس طرح قبضہ کیا جس طرح وہ تاجر قبضہ کرتے ہیں، اور حالت یہ تھی کہ کوئی ملک ایسا نہیں، سری لنکا چلے جائیں، تھائی لینڈ لے جائیں، فلپائن لے جائیں، ملائیشیا، مہاتر محمد سب جگہ ان کا، مہاتر محمد کہتا ہے ہماری جنگ ہی 3% چائنیز کے ساتھ تھی جو 97% اکانومی کو قابض تھی، اور میں سوچتا تھا کہ میں ملائنس کو لے کے کیسے آؤں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ پیورلی جنگ ان کے دماغ کا حصہ ہی نہیں ہے، ان کا فوکس ہی اقتصادیات کی اور اکانومی۔ پوری زندگی انہوں نے جنگ نہیں کی، ان کے مزاج کیسے، دیوار چین بنا کے رکھی ہوئی تھی سارا کچھ۔ سعودی عرب میں ایک بات بالکل ٹھیک ہے، وہ بادشاہت کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو یاد ہوگا جب تک فیصل رہا ہے وہاں پر تو بنگلہ دیش کا جہاز حاجیوں کا گیا تھا، تو شاہ فیصل نے کہا تھا کہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم اس جھنڈے کو نہیں مانتے، آپ پاکستان کا جھنڈا لگا کے آئیں گے تب حاجی انٹر ہوں گے۔ اٹ واز اے ویری ڈیئرنگ اسٹیپ، کسی ملک نے نہیں لیا تھا اس وقت۔ دوسری آپ کو بات بتاؤں، ڈیورنگ دیٹ سچویشن سوائے سعودی عرب کے اکنامکلی پاکستان کی ایٹم پروگرام کی کسی اور نے مدد نہیں کی،
پاکستان کسی نے نہیں، کسی ڈیفرڈ پیمنٹ پہ پاکستان کو آپ غلام اسحاق خان مالی چلے گئے ہیں، آپ مدد ڈاکٹر قدیر خان صاحب کو کبھی یہاں آ کے بٹھا کے گفتگو کر کے پوچھ لیجیے گا، یا باقی پاکستان کے 2 ایک لوگ تھے، اب تو ایک اوپن سیکرٹ ہو گیا کہ پی سی سی آئی کو کیوں تباہ کیا گیا، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی، یا باقی اور 1-2 ہمارے تاجر جو تھے ان کو کیوں بلیک لسٹ کیا گیا، کیسے ہم مدد کی۔ تمام معاملات کے اندر جس وقت آپ کا وہ فریز ہو گئے تھے اکاؤنٹس وغیرہ 1998 کے بعد، اس وقت بھی ہی کیم ٹو ریسکیو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بادشاہ کے اندر ایک بڑی فضول سی عادت ہوتی ہے، وہ جب دینے والوں کو غلام سمجھتا ایک ہے، اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، مائنڈ سیٹ وہی ان کے اندر ہے۔ وہ ہم سعودی عرب کو اس حساب سے گن نہیں سکتے۔ آپ کا کون سا پڑوسی، آپ نے ایران نے کبھی آپ کی مدد کی، یو اے نے کبھی مدد کی آپ کی، قطر نے کبھی آپ کی اس طرح مدد کی، کسی اور ملک نے کبھی اس طرح مدد نہیں، کھل کے اگر کسی نے مدد کی ایسے۔ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے سعودی عرب میں اس وقت؟ مسئلہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں اس وقت رجیم چینج کی صورتحال بن رہی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک لبرل ڈیموکریٹک سیکولر قسم کا بندہ آ جائے، اور محمد سلمان کی صورت میں ان کو بڑا اچھا بندہ مل گیا۔ اب وہ تمام وہ کام کر رہا ہے جس کے پھر کون سی جگہ ہے ایسی جس جگہ سعودی عرب کے اندر اس وقت آگ نہیں لگی ہوئی؟ آپ قطیف کے علاقے میں دیکھ لیں، باقی جو انٹرنل کرائسس تو چل رہے ہیں نا، انٹرنل کرائسس مسالک کا، صحیح بات۔ اور وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیے، ہم ساری زندگی، میں وہاں گیا ہوں پورے علاقے کے اندر، وہ کہتے ہیں ہمیں بتائیے، ہم یہاں 40 سال سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا یہاں کچھ شیعہ سنی بھی ہوتا ہے، لیکن آج ہمارے ساتھ لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ یمن کی صورتحال جو بلٹ اپ ہوئی، اب ایک کیفیت تو ہے، لیکن میں صرف کہنے کا مقصد میری طرف پہ یہ ہے کہ اس بیروت کی جو تباہی، ہم جب واپس ٹاپک پہ آ جاتے ہیں، بیروت کی جو تباہی ہے اٹس لنکڈ، اور میں تو کبھی بھی زندگی کے اندر انٹرپریٹیشن کے حساب سے موجودہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے باہر نہیں جاتا ہوں۔ یہ سارا تبصرہ ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، سب بھی ہو سکتا ہے۔ 2 ایسے حدیث تو اتھینٹک ہے نا، اور جو فتن کی حدیث ہیں، اور آج کل سچی بات یہ ہے کہ آج کل ہمیں بہت ضرورت ہے۔ ایک ہمارے بزرگ ہیں، سب کے بزرگ ہیں، سجاد نعمانی صاحب، انہوں نے بڑی اچھی پچھلے دنوں 30 دن کی سیریز شروع کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت صرف ایک علم جو ہے علماء کو چاہیے پڑھانا، اور وہ ہے فتن کے بارے میں حدیث کا۔ تو میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کے اندر جو کرائسس ہے وہ نظر آ رہا ہے، 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا شاہی خاندان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہاں لڑائی ہوگی، لڑائی کے اوپر شور مچے گا، ایک بادشاہ کے مرنے کے اوپر اتنا بڑا کرائسس پیدا ہوگا کہ مدینے میں رہنا مشکل ہو جائے گا کچھ لوگوں کا، تو ایک شخص جو ہے وہ اٹھ کے وہاں پر پہنچ جائے گا مکہ، اور لوگ اس کو کہیں گے کہ تم بیعت لو، وہ کہے گا میں بیعت نہیں لینی، انکار کریں۔ انکار۔ اور جب وہ بیعت ہو جائے گی مستحکم، تو ایک لشکر بلاد شام سے روانہ ہوگا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب بلاد شام کو آپ شام کا ملک نہ کہیں، ہمارے ساتھ ظلم پتہ کیا ہوا ہے، ہمیں یہ نیشن سٹیٹس میں بنا کے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا جغرافیہ ہمارے دماغ سے آؤٹ کر دیا۔ بلاد شام وہ جگہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی باتیں کی ہیں۔ آپ بلاد شام میں شام ہے، اردن ہے، لبنان ہے، اور اسرائیل ہے۔ بلاد شام سے روانہ ہوگا، مسلمانوں کا لشکر ہوگا۔ ایک جگہ روایات میں ہے سفیانی کا، اور ام سلمہ کی روایت ہے کہ مسلمانوں کا لشکر ہوگا، اور امام مہدی کی صرف ایک نشانی ہے کہ جب وہ ان سے لڑنے کے لیے مکہ کے قریب، مدینہ سے اور مکہ کے درمیان بیضاء کے مقام پہ پہنچے گا تو زمین میں دسا دیا جائے گا۔ اور آگے حدیث کہتی ہے کہ جب یہ لشکر کی نشانی ہوگی تو پوری دنیا سے لوگ مہدی کی بیعت کرنے کے لیے یہاں پہنچیں گے، اس میں تو خراسان کے لوگ بھی ہوں گے، فلانے بھی ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ وہاں پر جن لوگوں کو منظم کیا جانا ہے، ان مسلمانوں کو وہاں پر منظم کیا جانا ہے جنہوں نے امام مہدی کے خلاف لشکر بننا ہے، اور بیروت میں یہ چیز ہو رہی ہے، اور شام میں یہ چیز ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں شام کی اکثریت جو ہے وہ مائگریٹ کر رہی ہے، شام میں صرف 10% وہاں کے حالات کے سبب نہیں، ساری دنیا اکٹھی ہوگی نا اس کے ساتھ۔ روس بھی ان کو مار رہا ہے جی، اور امریکہ بھی ان کو مار رہا ہے۔ دیر زور پہ کون مر رہا ہے؟ میں 3 دفعہ گیا ہوں اس علاقے کے اندر۔ حلب کے اندر کون ہے جو محصور ہوئے ہیں؟ 10% علوی جو ہیں ان کے۔ اچھا، اس کے بعد لیبنان کے اندر جتنے وہ لوگ تھے، اب وہاں صرف حزب اللہ اور اس کے لوگ رہ گئے ہیں، باقی سب مائگریٹ کر گئے، بہت کچھ دنیا میں کوئی میکسیکو بیٹھا ہوا ہے۔ جارڈن ہے ہی ان کا، جارڈن تو کسی اور کا نہیں ہے۔ پیچھے چوتھا ملک اسرائیل ہے، اسرائیل میں کون سے ہماری بادشاہت ہے؟ تو یہ چاروں کا لشکر، ایک تو یہ ہے کہ وہاں سے تیار، وہاں پر یہ صورتحال بن رہی ہے۔
سعودی عرب اپنی آخری ہچکیوں والی جسے کہتے ہیں بچت میں ہے، لیکن بچنا نہیں. کاش کوئی وہاں پر کھڑا ہو کے مسجد نبی میں فتن کی حدیثیں سنائے، اوکے بچ جاؤ، یہ صورتحال ہے. لیکن خیر بہرحال کیونکہ یہ وہ اسی لیے آپ نے فرمایا طوبیٰ للشام، شام کے لیے برکتیں کیونکہ وہ جب دھسے گا لشکر نا تو امام مہدی جا کے پھر وہ ریپلیس کریں گے اور وہ جا کے دمشق کے پاس غوطہ میں جا کے اپنا ہیڈ کوارٹر بنائیں گے، وہاں پر پھر آگے رہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ خود سوچیں کہ پورے مسلم امہ کو تقسیم نہیں کیا گیا. سعودی عرب کو چھوٹا تھا، اتنا بڑا بنا کے اس کو شریف مکہ کو دے دیا گیا. مصر کو تقسیم نہیں کیا گیا کیونکہ نانو ابنا الفرائنہ تھا. عراق کو تقسیم نہیں کیا گیا، نانو ابنا نماردہ ہوتا تھا، وہ تو کہتے ہیں ہم نمرود کی اولاد ہیں، وہ کہتے ہیں ہم فرعون کی اولاد ہیں، اس کو بھی تقسیم نہیں کیا. ایران کو بھی تقسیم نہیں کیا گیا. اتنا سا علاقہ شام کا، اتنا سا علاقہ، سب کو ٹکرا، اس میں 4 ملک 5 ملک بنے ہیں. اس وقت تو 5 بن گئے تھے نا، جارڈن، فلسطین، اسرائیل کا چھوٹا سا وہ کونا، لبنان اور شام، اور یہ بلاد شام تھی، اور اس بلاد شام میں ہی سارا کچھ ہونا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دھماکہ خاص طور پہ کیا گیا ہے تاکہ یہاں پر ایک لشکر وہ کہتے ہیں بیضا میں ہم کہتے ہیں بیضا میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن بیضا میں دسا دیا جائے گا. یہودی کہتے ہیں کہ اس لشکر کو فتح حاصل ہوگی وہاں پر.